أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا میں ہم سب مل کر حضرت حجت کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ دعا پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا. بآواز بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو اپنی توانائیوں کے ساتھ چلا رہا ہے. پورے نظم و ضبط کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے. سورج روز مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوبتا ہے. کائنات جو خدا نے ایک نظم و ضبط قرار دے دیا اس کائنات میں، اسی نظم و ضبط کے تحت ہی کائنات چل رہی ہے. اور ہم پر یہ فضل و کرم کیا کہ ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا. اور یہ محمد و آل محمد وہ ہیں، کل کی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جن پر خدا اور ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں. میں اس آیت کا حوالہ دے دوں کیونکہ یہ مجلسوں کا احسان ہے کہ جو ہم سب کو آیت تطہیر یاد ہے. بچپن سے ماؤں کی گودوں میں ہوتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، ہر مجلس میں کہیں بھی جائیے آپ آیت تطہیر سنتے. تو احسان ہے امام حسین کی مجلس کا کہ بہت ساری آیتوں کو ہم نے فرش ازا سے سیکھ لیا اور یہ اس بات کو اپنے بچوں تک پہنچائیے. کہاں خدا نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت پر درود و سلام بھیجو؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56. رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خدا کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر درود بھیجتے ہیں. اے صاحبان ایمان تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام کرتے رہو. یعنی وہ جو لوگ کہتے ہیں نا زیارت کیوں پڑھتے ہو، یہ آیت دلیل بن گئی. زیارتیں کیوں پڑھتے ہو، کیوں جاتے ہو روضوں پہ زیارت کے لیے؟ زیارت کا مطلب کیا ہے؟ امام کو سلام کرنا. زیارت وارثہ ہو، زیارت جامعہ ہو، زیارت امین اللہ ہو، کوئی بھی زیارت کا مطلب ہے امام کو سلام کرنا. اور اس آیت میں خدا حکم دے رہا ہے تم بھی محمد پر درود بھیجو اور سلام کرتے رہو. تو ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں مولا آپ کا احسان ہے، آپ کی مجلسوں کا احسان ہے ہم پر کہ ہمارا کوئی بھی عمل حکم خدا کے بغیر نہیں ہے. ہم دلیل دے سکتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں حکم خدا کے تحت کر رہے ہیں. اور کل بھی میں نے بتایا آپ کے سامنے صلوات کے فضائل بیان کیے کہ صلوات جو جلدی سے پڑھ لی جاتی ہے اس کو معمولی چیز مت سمجھیے گا. کبھی بھی صلوات کو معمولی چیز مت سمجھیے گا. کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، آپ ہی صلوات پڑھیے اور خدا آپ کی پریشانی کو برطرف کر دے گا. کسی امام کی ولادت ہے، امام کو تحفہ دینا چاہتے ہیں، پڑھیے 500 مرتبہ صلوات، 100 مرتبہ جتنا آپ پڑھ سکتے. اتنی اہم چیز ہے کہ یہ ہماری بلاؤں مصیبتوں کو ہم سے دور کر دیتی ہے. یہاں تک کہ امام ضامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام امام رضا بیان کرتے ہیں اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ میرے گناہ اتنے ہیں جو میں بہت سارے گناہ کر کے تو بھول بھی چکا ہوں اور میں نے بہت گناہ کیے، لوگوں کا دل دکھایا، کیا ہوگا میرا آخرت میں؟ میرا کیا ہوگا؟ میرے گناہ تو اب بخشے نہیں جا سکتے. امام رضا کہتے ہیں جیسے ہی کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں نے اتنے گناہ کر لیے کہ بخشا نہیں جا سکتا، اس سے کہو ہم محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. صلوات بھیجے بابا سے. اچھا جب کسی حدیث میں کثرت کا تذکرہ آ جائے تو ذرا پریشان ہو جاتے ہیں ہم لوگ. کثرت کا مطلب شاید 1.25 لاکھ، چاہے لاکھ، چاہے 2 لاکھ نہیں. آپ خلوص سے 100 مرتبہ تو پڑھیں، آپ خلوص سے 100 مرتبہ صلوات پڑھیں، ان کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا. ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کتاب درود و سلام کی برکتیں، اس کتاب سے روایت پڑھ رہی ہوں اور اس کتاب میں روایت ہے اور یہ واقعہ 100 موضوع 500 داستانیں کتاب اس میں بھی ملے گا. واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، قرض دار تھا. مجھ سے بھی 3-4 دن پہلے یا شاید کل مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ قرض کا کیا کریں، تو آپ سنیے کیا کریں. ایک شخص کے اوپر 500 درہم کا قرض تھا. 500 درہم کا مطلب کیا؟ چاندی کے 500 سکے. یہ قرض تھا اس پر اور اس کے پاس مال و اسباب تھا نہیں کہ وہ قرض ادا کرے. مسجد میں بیٹھ گیا اور زار و قطار رو رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پکار رہا ہے مولا کو بے انتہا کہ میرا کوئی والی و وارث نہیں ہے، اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے مولا تو یہ قرض جس سے میں نے قرض لیا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے، میں کیسے قرض ادا کروں؟ اعمال کر کے، دعائیں مانگ کے، توسل کر کے گھر آ گیا. گھر آ کے جو سویا تو خواب میں رسول ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اسلام کی زیارت ملی. سے سوال کیا اللہ کے رسول مجھ پہ بڑا قرض ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ یہ 500 درہم قرض مجھ سے اتر جائے. رسول اللہ کہتے ہیں جاؤ نیشا پور، یہ ایران کے علاقے کا ہی واقعہ ہے. جاؤ نیشا پور جاؤ، وہاں ابو الحسن کسابی ہیں نام ایک آدمی کا، اور وہ ہر سال ہزاروں لوگوں کو لباس دیتا ہے، بے لباسوں کو لباس پہناتا ہے. اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو وہ تمہارا 500 درہم کا قرض ادا کر دے.
اگر وہ تم سے پوچھے کس نے کہا ہے تو میرا نام بتانا کہ تمہیں میری زیارت ملی ہے، اور کہنا رسول کہہ رہے تھے جو روزانہ تم 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے مجھے بھیجتے ہو، کل پڑھنا بھول گئے تھے، یہ نشانی بتاؤ گے وہ تمہیں فوراً 500 درہم دے دے گا۔ گئے، آنکھ کھلی، نیشا پور پہنچے، ابو الحسن کسابی کے پاس پہنچے اور کہا مجھ سے رسول اللہ نے کہا ہے کہ ابو الحسن سے جا کے 500 درہم لے لو اور تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ آج کے لوگوں کی طرح انہوں نے سوال کیا تمہیں کیسے رسول کی زیارت مل گئی؟ کیا نشانی ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہ رسول اللہ نے مجھ سے خواب میں آ کے کہا تھا کہ جو تم روزانہ 100 صلوات پڑھ کے مجھے ہدیہ کرتے ہو۔ آپ نے ایک چیز نوٹ کی، کوئی 5 دفعہ پڑھے، 14 مرتبہ پڑھے، 100 مرتبہ پڑھے، جن کے لیے پڑھ رہے ہیں ان کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اور کیسے پہنچتی میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے، فرشتہ لے کے پہنچاتا ہے۔ تو کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے کہا تھا اس سے کہنا جو تم روز صلوات ایک تسبیح پڑھ کے مجھے ہدیہ کرتے ہو، کل بھول گئے تھے۔ یہ جو سنا تو ابو الحسن کسابی نے زمین پر سر سجدے میں رکھ دیا، کہا باراللہ تیرا شکر ہے مجھے میرے رسول نے قبول کر لیا، وہ میری اتنی مختصر سی صلوات بھی قبول کرتے ہیں۔ اور کہا تم کو 500 درہم نہیں 2500 درہم دیتا ہوں تاکہ تمہارا قرض بھی ادا ہو جائے اور تمہارے گھر کا انتظام بھی درست رہے۔ صلوات بھیج دیجیے۔ جو بات میں نے کل کہی تھی نا وہی آج کہوں گی، بات ہے یقین کی۔ ایمان ہم سب کے دل میں ہے مگر ہم یقین کی منزل میں نہیں ہیں۔ ذرا تھوڑا زیادہ پیسہ چاہیے، ذرا تھوڑی بڑی حاجت ہو اور کوئی کہے صلوات پڑھو اللہ مشکل حل کرے گا، ہمیں یقین نہیں آتا۔ نہیں، جب تک کوئی مدد نہیں کرے گا تو کیسے مدد ہو جائے گی؟ کبھی اللہ پہ بھروسہ تو کریں، وہ آپ کو آپ کی ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ خدا ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اچھا یہ بات تو اس کی ہو گئی جو روزانہ ایک تسبیح درود پڑھ کے رسول اللہ کو ہدیہ کرتا تھا، مگر جو ہمیں حکم ملتا ہے کثرت سے کرو، کثرت سے، تو جو کثرت سے کرتا ہے اس کو کیا اجر ملتا ہے؟ کتاب 100 موضوع 500 داستانوں میں واقعہ ہے ملا قلی علی حمدانی، بہت بڑے عالم، اور ان کے پاس لوگ آتے تھے خمس پہنچانے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی بھی آیا اور آ کے اپنا خمس پیش کیا، مگر ملا قلی حمدانی کو محسوس ہوا اس کے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو میں نے کبھی نہیں سنی۔ اچھا پہلے تو پوچھنا نہیں چاہا کہ وہ کیا کہے گا، لیکن ایسی خوشبو تھی کہ ایک مرتبہ سوال کر لیا۔ ملا قلی حمدانی کہتے ہیں تم نے کون سا عطر لگایا ہے؟ وہ کہتا ہے چھوڑیے رہنے دیجیے، بات مت پوچھیے گا۔ نہیں اب تو تم نے کہا نہیں پوچھیے تو مجھے بتاؤ یہ عطر کہاں سے لگا؟ اس کی ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر نہیں سنی۔ تو کہا سنیے، ایک رات میں سویا اور میں نے خواب میں رسول خاتمی مرتبت احمد مجتبی محمد میں نے خواب میں رسول اسلام کو دیکھا اور دیکھا کہ رسول کے ارد گرد 10 سے 20 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک محفل میں رسول بیٹھے اور 10 سے 20 لوگ اور ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے سوال کیا تم میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود کون بھیجتا ہے؟ کہا میرا دل چاہا میں بول دوں، کیونکہ میں رسول پہ بہت کثرت سے صلوات پڑھتا تھا، دل چاہا میں بول دوں مگر میں خاموش ہو گیا، ہو سکتا ہے جو 20 لوگ بیٹھے ان میں کوئی پڑھتا ہو۔ رسول نے پھر سوال کیا تم میں سے کون مجھ پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا ہے؟ کہا میں نے پھر چاہا بولوں لیکن پھر خاموش ہو گیا کہ نہیں ہو سکتا کوئی اور بول لے مجھ سے زیادہ پڑھتا ہو۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو رسول اسلام اٹھے، اس شخص کے بازو پکڑ کے اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا اس خواب سے جب سے میری آنکھ کھلی ہے میرے جسم سے ایسی ہی خوشبو آتی ہے کیونکہ مجھے رسول نے بوسہ دیا ہے۔ صلوات بھیجیے بابا سے۔ ہماری زندگی کا المیہ یہ ہے
بچے تھے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، بچے پال دیے، اچھے اسکولوں میں پڑھا دیا، لکھا دیا. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا جو اللہ نے ہم کو اولاد دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور اس کی ایسے تربیت کرو جیسے خدا چاہتا ہے. اگر ہمارے بچے کو یہ یاد ہے وہ اپنی بیوی کے سامنے کہے میری ماں کے ہاتھ کے ذائقے کا تو جواب نہیں. بچے کہتے ہیں جیسے ہماری اماں پکاتی ہے ذائقہ کسی میں کیوں؟ اماں نے روز پکا کے کھلایا ہے نا. اگر اماں کسی بات کی اور عادت ڈال دے، آج جو ہمارا پریشان ہوتے ہیں، اگر ہمارا بچہ دیکھے کسی بات میں پریشان ہے، اماں نے تسبیح اٹھائی صلوات پڑھنا شروع کر دی، اماں نے تسبیح اٹھائی تسبیح زہرا پڑھنا شروع کر دی، جو زندگی بھر بچہ دیکھے گا پھر وہ خود اس پر عمل کرے گا. ہماری مشکل کیا ہے؟ بچہ جب سمجھدار ہوتا ہے تو اس وقت تک 3 سال کے بچے کے اندر آپ جو عادت ڈالنا چاہیں وہ ڈال سکتی ہیں. یہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، علماء بھی کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں 15 16 17 18 سال تک تو ہمارا بچہ ہے، اور پھر ہم جب اس کو کہنا شروع کرتے ہیں نماز پڑھو یہ کرو تو بچے چڑ جاتے ہیں. ہماری اماں تو ہمارے پیچھے پڑی رہتی ہے نماز پڑھو، اتنا اللہ نے ٹائم کیوں دیا ہے، پڑھ لیں گے ہم نماز. یہ بچوں کے ایکسکیوزز ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم اگر ہم نے شروع سے سوچا ہوتا کہ ہمیں اللہ نے ایک امانت دے دی ہے، اب میں اس کو ایسے پالوں کہ امام زمان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں. اور سلوات اتنی حیرت انگیز چیز ہے. میں اسی کتاب سے ایک روایت اور بیان کر دوں. اس میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے پہ بیٹھا تھا. مسجد الحرام کے دروازے پہ بیٹھا تھا. ایک مرتبہ رسول اسلام مسجد سے باہر آئے. جب رسول مسجد سے باہر آئے تو ابو جہل نے اپنی آستینوں میں سے کچھ نکال کے ایسے مٹھی بند کر کے پوچھا بتائیں اس میں کیا ہے؟ اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا، آپ کو اللہ کے رسول مان لوں گا. رسول اللہ کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں ٹاٹ کے اندر لپٹی ہوئی ایک ڈبیا ہے، اس کے اندر 3 موتی ہیں. ایک موتی بالکل صحیح ہے، ایک موتی کے اندر سوراخ ہے، اور ایک موتی ایسا ہے کہ آدھا اس کے اندر خالی ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ہیرا بھی ہے، اور اس ہیرے کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، اس کے سرخ رنگ کا کیڑا ہے، اور اس کے منہ میں سبز پتا ہے. اب رسول نے اتنی ڈیٹیل سے بتا دیا جبکہ اسی مٹھی بند ہے. ابو جہل کہتے ہیں سب باتیں میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیسے پتا چلے کہ ہیرے کے اندر جو کیڑا ہے وہ سرخ رنگ کا ہے اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا موجود ہے؟ ہیرا تو بند ہے نا پتھر کی طرح، کیسے پتا چلے؟ تو کہا ایک صحابی کھڑا تھا، اس نے کہا دیکھو دیکھنا چاہتے ہو توڑ لو، توڑ کے دیکھو کہ پتہ چل جائے. کہا میں کیوں توڑوں اپنا قیمتی ہیرا؟ تو وہ صحابی کہتا ہے اچھا میں کہتا ہوں اس کو توڑو، اگر جو رسول نے کہا ہے وہ نہیں ہوا تو پوری اس ہیرے کی قیمت میں تم کو دوں گا. اب جب یہ تسلی ہو گئی کہ مجھے قیمت مل جائے، کیونکہ ابو جہل کو یقین تو تھا نہیں کہ اس کے اندر کچھ ہے جو رسول بتا رہے وہی ملے گا، کہا ٹھیک ہے میں توڑتا ہوں. اب جو توڑا تو اس کے اندر وہی سرخ رنگ کا کیڑا اور اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا. رسول اللہ نے وہ کیڑا اٹھایا، اپنے ہاتھ پہ رکھا، جیسے ہاتھ پہ رکھا اس کیڑے نے سلام کیا. اصحاب نے سنا عربی زبان میں یہ کیڑا رسول کو سلام کر رہا ہے. رسول نے سلام کا جواب دیا اور رسول کہتے ہیں تجھے یہ غذا کیسے ملتی ہے؟ کہا پروردگار عالم مجھے ہر روز 3 چھوٹے چھوٹے پتے عطا کر دیتا ہے. بند ہے پتھر کی طرح ہیرا، مگر وہ خدا اس کے اندر بھی کہا 3 پتے مجھے عطا کر دیتا ہے اور جو میری خوراک ہوتی ہے. تو رسول اسلام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تمہاری تسبیح کیا ہے، ذکر کیا ہے جس کے سبب اللہ تم پہ اتنا مہربان ہے؟ کہا رب ذوالجلال نے ہم سے ہی کہا، مجھ سے ہی کہا اگر تم 10 مرتبہ محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کے بھیجو گے اسی طرح تمہاری خوراک کا انتظام ہوتا رہے گا. تو بس صلوات کا دامن پکڑے رہیے اور اس طرح صلوات پڑھیے کہ آپ کے بچے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھنا سیکھ جائیں، اور سیکھ جائیں گے تو ان کی دنیا بھی روشن رہے گی اور ان کی آخرت بھی روشن رہے گی.
قبر نورانی رہے گی. اور کل کی مجلس سے میں نے بیان کیا کہ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اسلام نے حدیث بیان کی کہ حسین جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جو حسین کی دشمنی اپنے دل میں رکھے گا، حسین سے دشمنی، اسے خدا جنت تو کجا جنت کی خوشبو بھی سونگنے نہیں دے گا اگر حسین کے لیے دل میں ذرا سی نفرت ہے. اور کل میں اور آپ بات کر رہے تھے کہ خدا ہماری نسلوں میں محبت حسین رکھے. یہ ذکر حسین، یہ محبت حسین، یہ گریہ بر حسین، ہر چیز اتنی اہم ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں تاکہ بات واضح ہو جائے. کتاب فضائل و کرامات امام حسین میں ایک روایت ہے. امام رضا کے حرم میں مسجد گوہر شاد ہے. جو لوگ ایران گئے ہیں اور جو نہیں گئے خدا ان کو ضرور بلائے، اور جو گئے ہیں ان کو بار بار بلائے. تو آپ جب جاتے ہیں تو مسجد گوہر شاد ہے. یہ مسجد خود ایک معجزہ ہے. کبھی زندگی دی توفیق دی تو بات کروں گی. اس مسجد گوہر شاد کے امام جماعت تھے شیخ رمضان علی کوچانی. یہاں پہ نماز پڑھاتے تھے. ضعیف ہو گئے، بیماری آ گئی، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس بیماری میں دم گرے زمین پر اور غشی کی حالت میں تھے، گر گئے. کوشش کی گھر والوں نے، مگر جب دیکھا شاید ان کا دم نکل گیا ہے تو وہ سمجھے مر گئے یہ، اور ان کو بستر پہ لٹا کے ان کے کفن دفن کا انتظام کرنے لگے. ایک بارگی دیکھا شیخ رمضان علی کوچانی اٹھ کے بیٹھے اور کہتے ہیں پورے گھر والوں کو میرے پاس بلاؤ. پورے گھر والے آ گئے. کہا بیٹھو میں مجلس حسین پڑھتا ہوں. کہا آپ نے زندگی میں تو کبھی مجلس نہیں پڑھی، آپ عالم تو ہیں مگر آپ ذاکر نہیں ہیں. کہا نہیں میں آج مجلس حسین پڑھنا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ کہا جب میں غشی میں تھا میں نے خواب میں دیکھا میدان قیامت ہے، اور اس میدان قیامت میں ایک ملک صدا دے رہا ہے شیخ رمضان علی کوچانی اہل بہشت میں سے ہیں، آئے بہشت کی قطار میں لگ جائیں. اعلان ہو گیا یہ جنتی ہیں. کہا جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر جگہ اتنا رش لگا ہوا تھا، اور ظاہر یہ عالم تھے تو انہیں علماء کی لائن میں رکھا گیا. کہا میں کھڑا تو ہو گیا مگر میں نے سوچا اگر اسی لائن میں کھڑا رہا تو پتہ نہیں کتنی دیر کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ جب داخل ہوتے ہیں تو ائمہ دروازے پہ کھڑے اور سوال جواب ہوتے ہیں. کہا مگر ایک دروازہ ایسا تھا جس پر رش نہیں تھا. میں اپنی لائن سے نکلا، جنت کے اس دروازے کی طرف گیا. جیسی چاہا کہ اس دروازے سے داخل ہو جاؤں، ملک نے روکا، آپ اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتے، جائیں آپ علماء کی لائن میں لگیں. کہا کیوں؟ کہا یہ وہ دروازہ ہے یہاں سے وہ داخل ہوتا ہے جس نے حسین کی مجلس پڑھی ہو، اور آپ کیونکہ مجلس نہیں پڑھتے تو یہاں سے یہ دروازہ صرف ذاکرین کے لیے ہے. اور جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں امام حسین ایک رجسٹر لے کے بیٹھے ہیں. کوئی داخل ہو کے کہے مولا میں نے آپ کی مجلس پڑھی، مولا اس رجسٹر میں نام چیک کرتے ہیں، جس کی قبول ہوئی اس کا نام ہوگا، اور جس کا نام موجود ہو مولا حسین کی اجازت سے وہ داخل ہوتا. کہا میں بڑا پریشان ہوا، کاش میں نے زندگی میں مجلس پڑھ لی ہوتی ہے. ایک بارگی کھڑا تھا کہ مشہور ذاکر میر ناظم زادہ، وہ وہاں سے گزرے گھوڑے پہ سوار. کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا بس پریشان اس لیے ہوں کہ زندگی میں کبھی مجلس نہیں پڑھی ورنہ آج اس دروازے سے داخل ہو جاتا. کہا بیٹھو. کہا جنت کے دروازے پہ مجھے بٹھا دیا، خود گھوڑے سے اترے. کہا پڑھو مجلس حسین میں سن رہا ہوں، تم ذاکر بن جاؤ گے. کہ ایک دم میری خواب سے آنکھ کھل گئی اور میں نے تم سب گھر والوں کو بلایا. کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے امام حسین کے مصائب پڑھنا شروع کیے، اور جیسے ہی مجلس تمام ہوئی آنکھیں بند کی، ان کی روح پرواز کر گئی. تو حسین کے نام سے جو بھی منسوب ہو جائے، تبرک حسین شفا، حرم امام حسین، فرش ازا امام حسین حرم امام ہے، ذکر حسین کرنے والا جنت سے الگ در ہے، گریہ حسین ہر دعا کو قبول کروا دیتا ہے. جو چیز حسین سے منسوب ہے وہ متبرک ہے. اور ہمیشہ کوشش کیا کیجئے یہی جذبہ جو ہمیں اور آپ کو امام بارگاہ تک لے آتا ہے، یہی جذبہ اس سے بڑھ کے ہم اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کریں. تو کل کی مجلس میں گفتگو ہو رہی تھی، وہ لشکر یزید والے کتنے شقی تھے.
کہ جن کے سامنے علی اصغر سا پھول سا بچہ، اس پیاسے بچے کو بھی مار ڈالا. علی اکبر کی جوانی پہ رحم نہ آیا، عباس علمدار کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قاسم کا لاشا پامال کر دیا. تو کبھی سوچتے ہیں نا ہم کہ ہاں انسان ہے، وہ بھی انسان تھے، اتنے شقی کیسے ہو گئے تھے؟ تو قرآن کی آیتیں سمجھ میں آتی ہیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 179 اللہ کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کو دل دیے تھے مگر وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کو آنکھیں دی تھیں مگر دیکھتے ہی نہیں ہیں. سامنے حسین ابن علی ہے، کلام حسین سن رہے ہیں مگر دل پہ اثر نہیں ہو رہا. اور پھر خدا کہتا ہے لہم اذان لا یسمعون بہا، کان دیے ہیں مگر سنتے ہی نہیں ہیں. اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل لوگ ہیں، غفلت پہ پڑے ہوئے. اور کل کی منزل تک ہم اس منزل پہ پہنچ گئے تھے کہ سخت دلی کے اسباب کیا ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں بیان کی تھی. پہلی چیز، اگر دل میں بغض علی ہے تو دل سخت ہوگا. اور دوسری چیز میں نے کہا تھا کثرت سے گناہ کر رہے ہیں، توبہ نہیں کی تو کثرت سے گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. تیسری چیز میں نے کل بیان کی تھی، اگر اس دنیا کے لیے لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دی، یہ ہو جائے تو یہ کر لوں گے، ایسا ہو گیا تو ہم تو 50 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، پتا 50 سیکنڈ کا بھی نہیں ہے. نہ جانے کس لمحے روح نکل جائے. یہ تو اللہ کا احسان ہے. نہ کسی پیدا ہونے والے کو پتا کہ کب پیدا ہوئے، نہ مرنے والے کو پتا کہ کب مریں گے. یہ بھی اللہ کا احسان ہے. لوگ روتے ہیں بہت کبھی کبھی موت. دیکھیے موت کا سامنا جب چاردہ معصومین نے کر لیا تو موت کا سامنا ہمیں کیوں نہیں؟ کبھی موت سے گھبرائیے نہیں، دعا یہ کیا کیجئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور خاتمہ ایمان پر ہو تو قبر میں علی ابن ابی طالب موجود ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں. 3 باتیں کل میں نے بتا دی تھی. آج چوتھی بات، کیا چیز ہے جو ہمارے دل کو سخت کرتی ہے؟ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. آج جو وجہ بتا رہی ہوں نا آپ کو دل کے سخت ہونے کی، یہ سن کے سب دل پہ ہاتھ رکھ لیں گے، کیونکہ ہر ایک کسی نہ کسی کے دکھ میں مبتلا ہے. کیا؟ ترک عبادت انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے. جتنے واجبات ہیں سب سے پہلی چیز نماز، روزہ. اگر اللہ نے دولت دی ہے، پیسے ہیں، حج واجب ہو گیا، نہیں کر رہے، ابھی نہیں کریں گے، بڑھاپے میں کر لیں گے، ابھی تمہاری بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ سب لاجکس فضول ہیں. اللہ نے جو قوانین بنا دیے ان پر عمل کریں، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی آسانی ملے گی. اگر کوئی واجب کو ترک کر رہا ہے اس کا دل سخت ہو جائے گا. اور آج گھروں میں یا تو جوان ہیں یا مرد ہیں یا کچھ خواتین بھی ہیں، پریشان ہیں. دیکھیں کوئی اس دنیا میں تکلیف سے خالی نہیں ہے. ہمیں اپنی تکلیف بڑی لگتی ہے، دوسرے کی کم لگتی ہے، کیونکہ جب آپ دوسروں کی تکلیف جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا آپ کی تکلیف کم ہے. مگر اس کے باوجود کچھ لوگ، آپ سب کی نظروں میں ایسے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. پڑھ لیں گے، وقت نہیں ملتا، پڑھ لیں گے. ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ ہمارے پاس بھی کوٹھی ہوتی، گاڑی ہوتی، ہم بھی پڑھ لیتے. اس طرح کی فضول باتیں بیان کر کے اللہ کے واجب کو چھوڑتے ہیں. اور آج کے زمانے میں ایک اور عذر پیدا ہو گیا، بچے ہمارے. ماں، کتنی مائیں ہیں جو مجھ سے آ کے مدرسے میں بھی، امام بارگاہ میں بھی کہتی ہے میں بچے کو بولتی ہوں بھلے وقت نماز پڑھو، وہ اور چڑھتا ہے، پڑھتا نہیں، گھر سے باہر چلا جاتا ہے، دوستوں میں کھیل رہا ہے. میں کیا کروں؟ میں آج بتاتی ہوں. آپ جتنا بچے کے پیچھے پڑیں گے، پڑھو 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 پڑھو، بچے کے لیے کبھی ڈکٹیٹر نہیں بنیے. آپ کے بچپن میں کوئی آپ سے اس طرح کہتا آپ بھی نہیں پڑھتے. بچہ ایک پھول ہے، اللہ نے آپ کو امانت دی ہے.
تو پھول کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں, سخت ہاتھ سے نہ پکڑے, مرجھا نہ جائے. ہاں خیال کرتے ہیں نا, کچھ دیر پانی میں رکھیں گے تو تازہ رہے گا. یہ بچے بھی ایسے ہی ہیں. بچے جو کچھ ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ کہنے سے نہیں سیکھتے, اور کہیں اس وقت جب آپ کی نظر میں اس وقت, میں کہتے ہیں نا جب لوہا گرم ہو تو ضرب لگاؤ. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے لوہا کب گرم ہوتا ہے. ہوم ورک کر لیا, کھانا کھا لیا, ڈرامے کا وقت ہو گیا, کس کا فون ہے, ہم اس طرح بات کرتے ہی نہیں کرتے. اور ہمارے اس طرح کے بات کرنے کا انداز ڈکٹیٹروں والا ہے. روبوٹ سے جیسے کہنا, روبوٹ کو انسٹرکشنز دیں, یہ کرے, وہی حال ہمارا ہو گیا. ایسی مت بنیے. بچوں کو پیار سے سکھائیں. آپ مسلح بچھائیں اور ساتھ میں اس کا مسلح بچھا دیں. بچہ ضرور پوچھے کس کا بچھایا آپ نے, بیٹا آپ کا, آ جاؤ. جناب سیدہ نے حدیث قصہ میں اپنے بچوں کو کیسے مخاطب کیا تھا, یا ولدی ویا قرۃ عینی, اے میرے بیٹے, اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا, ہم میں سے کسی ماں نے اپنے بچے کو سینے سے لگا کے کہا ہو تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو, سلام کیا ہو بچے نے اور ہم نے ماتھا چوم کے کہا ہو سلامت رہو, کیا ہے کبھی؟ یہ حدیث قصہ سکھاتا ہے بچوں سے بات کیسے کرو. جو ہم کریں گے بچہ ہمارے ساتھ ساتھ کرے گا, آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے 2 دن 3 دن کہا, مصلح بچھا دیا, اب جب آپ نماز پڑھنے کھڑی ہوں گی مصلح ساتھ بچھائیں گی, بچہ مصلح پہ آ جائے گا. اچھا جب چھوٹا بچہ ہے بھی نماز واجب نہیں ہے, اب وہ پڑھ رہا ہے, ذرا سی غلطی ہو گئی, اب ڈانٹ, کیا ہو رہا ہے یہ, ہماری نماز ضائع ہو گئی. نہیں, کیوں؟ آپ اپنی نماز پڑھیے, بچے پر تو بھی نماز واجب نہیں ہے نا. کوئی غلطی اگر کر رہا ہے تو آپ نماز پڑھ کے اس کو سمجھا دیجئے, بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرتے. ہمارے لہجوں سے اخلاق کی شیرینی ختم ہو گئی ہے گھر کے اندر. گھر کے باہر ہم بہت میٹھے ہیں, مگر گھر کے اندر ہمارے لہجوں سے شیرینی ختم ہو گئی ہے. اور پھر ہم تقاضا کرتے ہیں ہمارے گھر میں کیا مصیبت ہے, کیا ہے. بیوی شوہر پہ سوچ رہی ہے, شاید حرام کما کے لاتا ہوگا اس لیے بچوں پہ اثر نہیں ہے. شوہر بیوی پہ سوچ رہا ہے, ہر وقت لگی رہتی ہے مگر بچوں کی تربیت کا خیال نہیں ہے. یہ کلیش ہے ہمارے گھروں میں, اور وجہ کیا ہے؟ صرف ہمارا اخلاق. اگر ہم میٹھے ہو جائیں یہ مرحلہ آسان ہو جائے. کیسے میٹھے ہو جائے؟ شیعت کے بہت بڑے عالم کاشف الغطا نجف میں رہتے تھے, اور نماز شب کے وقت اذان فجر سے پہلے مولا علی کے حرم میں جاتے تھے. ایک روز اٹھے, ان کا بیٹا بھی جوان تھا, ایک روز اٹھے اور بیٹے کو جگایا, بیٹا چلو مولا علی کے حرم میں چلیں, اذان فجر ہونے والی ہے. اب بیٹا نیند میں, اور جو اکثر پتا ہے میں کیا بولوں, مولا مجھ سمیت ہم سب کی ہدایت کیجیے. گھروں میں ہوتا ہے کیا ہے, کبھی ماں یا باپ کھڑا اٹھا رہا ہو تو دادی اور دادا بولتا ارے چھوڑ دو, جوانی کی نیند بڑی گہری ہوتی ہے. یا آپ اس کو ہوشکار ہیں یا آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں. آج اگر ہم اس کو اٹھانے کی عادت ڈالیں گے تو آپ بھی کہاں بیٹا اٹھو, تو اس کو ہوگا ہاں ضروری کام کرنا ہے. اب ایک کہہ رہا ہے اٹھو اور ایک کہہ رہا ہے ارے چھوڑ دو, تم بھی ایسے ہی تھے جوانی میں, جوانی کی نیند بڑی گہری ہوتی. یہ جملے بول تو دیتے ہیں ہم, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے. شیخ عاشق رضا کہتے نہیں بیٹا اٹھو, چلو حرم امام میں چلیں. بابا میں آ جاؤں گا, آپ چلیے. باپ نے کہا نہیں, میں کھڑا ہوں, انتظار کر رہا ہوں. اب بیٹے نے سوچا اگر میں نے اٹھنے میں دیر کی تو میرے بابا کی نماز شب قضا ہو جائے گی. اٹھا بیٹا, وضو کیا, باپ کے ساتھ چلا. اور آپ سب جانتے ہیں نماز شب کا وقت بالکل رات ہوتی ہے, اندھیرا ہوتا ہے, اندھیرا بالکل. باپ بیٹے دونوں گھر سے نکلے, مولا علی کے حرم کے دروازے پہ پہنچے. کچھ فقیر بیٹھے ہوئے تھے, آج ہی بیٹھے ہوتے ہیں. جو فقیروں کو دیکھا, سوچئے ذرا, اگر ہم دنیا کے لوگوں کی باتیں دل سے نکال دیں نا, اس نے یہ کہا میں اس کو یہ سناؤں گی, اس نے میری نند سے یہ کہا میں اس کی ساس کو یہ سناؤں. اگر ہم یہ کچ کچ نکال دیں تو ہمیں اللہ نے بڑا ذہین بنایا ہے. ہم سوچ سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو کس وقت نصیحت کریں. جیسے ہی فقیروں کو آدھی رات کو بیٹھے ہوئے دیکھا, علامہ کاشف الغطا نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ بابا بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں. انہیں بھیک مل جائے گی؟ پتا نہیں بابا, ملے نہ ملے. اچھا اگر بھیک مل بھی جائے گی تو کتنی ملے گی؟ بابا ملنے کو مل گئی تو 2-3 درہم, اور اگر زیادہ مل گئی تو کچھ 8-10 درہم 20 درہم مل جائے گی, صبح کا وقت ہے. یہ وقت تھا. باپ نے کہا آدھی رات کو اپنے گھر سے نکل کے علی کے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہے, ہاتھ پھیلا کے
کوئی یہاں سے گزرے تو مجھے بھیک دے دے. لوگوں سے امید لگا کے بیٹھا ہے آدھی رات کو. تمہیں نماز شب کو اٹھایا تو تمہارا دل نہیں کر رہا تھا اٹھنے کو، جبکہ اس نماز شب کے لیے خدا نے کہا ہے وہ حاجتیں جو کسی طرح قبول نہیں ہوتی، وہ حاجتیں اگر آپ مانگے نماز شب میں، خدا فوراً قبول کر لیتا ہے. اگر کوئی واجب کو ترک کرے گا اس کا دل سخت ہو جائے گا. اور رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اسلام کہتے ہیں ایمان میں اور کفر کے درمیان فاصلہ نماز کا ہے. اگر نماز پڑھ رہے ہو اول وقت تو ایمان لائے ہو اور مومن ہو، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو اسلام سے باہر ہو جاؤ گے. یہ جملہ کتاب محرمات اسلام میں لکھا ہے. میں اس کتاب سے یہ حدیث کوٹ کر رہی ہوں. ایمان اور کفر کے درمیان فاصلہ صرف نماز کا ہے. قرآن پاک کھولیے، قرآن پاک میں آج آپ کا یہ ہوم ورک ہے. قرآن پاک کھولیے، قرآن پاک میں سورہ مدثر کھولیے، اور سورہ مدثر میں آیت نمبر 42 سے 47 تک، 42 سے 47 تک کا صرف ترجمہ پڑھیے. کیا ہے اس آیتوں میں؟ جب اہل جنت بیٹھے ہوں گے اور سامنے دوزخ میں جو لوگ دوزخ میں جانے والے پہنچ چکے ہیں بیٹھے ہوں گے، اللہ دونوں کو آمنے سامنے کر دے گا. ہاں، اہل جنت بلندی پہ ہیں اور اہل جہنم جو ہے وہ نیچے ہیں. اہل جنت پوچھیں گے جہنم والوں سے ما سلککم فی سقر، سقر یہ جہنم، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ اچھا کیوں پوچھیں گے؟ پوچھیں گے دوست بھی ہوں گے، رشتے دار بھی ہوں گے. تو پھر دوستی تھی، رشتے داری تھی، ہم تمہیں جانتے تھے، تمہیں کیا چیز جہنم میں لے آئی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب ہے جہنم میں جانے والوں کا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اور کیا نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. خرچ ہو جائے گا، پیسے کم ہو جائیں گے، محنت سے کماتے ہیں، کیا ان لوگوں کو دینے کے لیے؟ یہ بہت رواج بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں. جہنم والے کہہ رہے ہیں لم نکو من المصلین ولا نطعم المسکین، اور کیا کننا نخوض مع الخائضین، جو ساری دنیا کر رہی تھی وہ ہم بھی کر رہے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی اور ہمیں جہنم آنا پڑا. یہ جو جملہ ہے نا، کبھی موقع ملا ہے ایک جملہ پوری مجلس کے لیے کافی ہے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو دنیا کر رہی تھی وہی ہم کر رہے تھے. دنیا غیبت کر رہی ہے ہم بھی کر رہے ہیں، دنیا جھوٹ بول رہی ہے ہم بھی بول رہے ہیں، دنیا دھوکہ دے رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا فضول گفتگو کر رہی ہے ہماری عادت میں بھی شامل ہے. بچوں کی تربیت کی پرواہ نہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. کیوں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم چہارتہ معصومین کے ماننے والے، وہ امام کے بغیر، ہم امام کے ساتھ، تو ہمارے عمل میں فرق تو ہونا چاہیے نا. تو کہا کہ جو اپنے واجب کو ترک کرے گا، قرآن سے میں نے گواہی پیش کر دی، جہنم والے کہیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے دوزخ میں ڈالے گئے. اور صرف نماز کی بات نہیں، کوئی واجب خمس و زکوٰۃ ادا کرنا نہیں کر رہے. تاریخ اسلام میں ایک روایت موجود ہے، مختصر جملوں میں بیان کر دوں. رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے زمانے میں رسول کا ایک صحابی تھا، ثعلبہ بن حاطب انصاری. غریب تھا، گھر میں فاقے ہوتے تھے، مسجد میں آتا تھا، نماز اول صف میں پڑھتا تھا. یعنی اول صف میں جو پڑھے اس کو جماعت کا سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے. صف پیچھے ہوتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا. وہ غریب ضرور تھا مگر اول صف میں نماز پڑھتا تھا. اور جب نماز ختم ہوتی تو رسول سے کہتا تھا اللہ کے رسول بہت غربت کا شکار ہوں، گھر میں بھوک ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ مجھے مالدار کر دے، اللہ میرے رزق کو بڑھا دے.
اور اب مجھے یقین ہے آپ دعا کریں گے خدا رد نہیں کرے گا. دلیل بھی ہے, آپ دعا کریں گے رسول تو اللہ رد نہیں کرے گا. اور رسول اللہ ہر دفعہ کہتے تھے, جو ہم سب سے کہہ رہے ہیں, رسول اللہ کہتے تھے خدا جس حال میں رکھے بہتر ہے. ہم نہیں جانتے, ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے, کیا پتا وہ ملتا ایمان چلا جاتا, کیا پتا وہ چیز ملتی گناہگار ہو جاتے. اللہ جس حال میں رکھے خوش رہو, تمہارے لیے یہی بہتر. کہا نہیں, روز آنا آئے رسول کے پیچھے پڑ کے رسول آپ دعا کر دے. ایک دن رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے, بارلہا سالبہ کی مشکل کو حل کر دے. فقط رسول کا اتنا کہنا تھا, اگلے دن سے وہ مٹی چھوئے تو سونا. کاروبار ترقی کرتا گیا, اس کا جانوروں کا ریوڑ بڑھتا گیا, ادھر جانوروں کا ریوڑ بڑھتا گیا, ادھر مسجد سے غائب ہونے لگا. یہاں تک نوبت آئی اتنے جانور ہو گئے کہ اب وہ مدینے میں نہیں رہتا تھا, مدینے کے باہر چلا گیا. جانور رکھنے کی جگہ نہیں ہے. اب وہ جمعے کی نماز میں بھی نہیں آتا تھا. روز کی نماز تو چھوڑے, جمعے کی نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی. ایک مرتبہ رسول نے پوچھا, سالبہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بہت مالدار ہو گیا ہے, بہت جانور اس کے پاس ہو گئے ہیں, شہر مدینہ کے باہر چلا گیا ہے, اس لیے نماز میں نہیں آتا. رسول نے کیا کہا, افسوس سالبہ پر, افسوس ہے سالبہ پر. زکوٰۃ کی آیت اتری, رسول اللہ سب سے زکوٰۃ لیں. رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو مقرر کیا, جاؤ سالبہ کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. صحابی گئے اور کہا رسول اللہ نے کہا ہے اتنے جانور ہوں تو اس پہ اتنا نصاب ہے اور اتنی تمہاری زکوٰۃ ہے. وہ شخص جو رسول سے خوشامد کرتا تھا, میرے لیے دعا کر دے, اب نعوذ باللہ اس نے جملہ کیا کہا, اچھا محمد اب ہم سے ٹیکس لیں گے, جزیہ لیں گے, میں نہیں دوں گا. جس رسول کی دعا سے مالدار ہوا کہہ رہا میں نہیں دوں گا, وہ صحابی پلٹ کے آیا, اللہ کے رسول سالبہ نے انکار کر دیا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں تف ہے اس پر, افسوس ہے اس پر. تو آپ نے دیکھا کہ مال بڑھتا ہے تو ایمان سے دور ہوتا چلا گیا. رسول اللہ کو برا کہنا شروع کر دیا. تو اللہ جس حال میں رکھے خوش رہے, توکل رہے اللہ پر, مانگے بے شک اللہ سے مانگے مگر توکل رہے, اور کوئی واجب چھٹنے نہ پائے. کوئی بھی واجب چیز چھوڑی, پردہ واجب ہے عورت پر, پردہ چھوڑا آپ گناہگار ہیں اور آپ کا دل سخت ہو جائے گا. تو آج میں نے آپ کو چوتھی چیز بتا دی, کسی واجب کو ترک کرنے پر دل سخت ہو جائے گا. اس کے بعد پانچویں چیز, اور کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے دل سخت ہوتا ہے, آج جو بات بتا رہی ہوں یہ تو گھر گھر کا مسئلہ ہے. کیا کہا رسول خفی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ, رسول اسلام کہتے ہیں جو گانا سنتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. کتاب کا ریفرنس مانگتی ہے, کتاب محرمات اسلام, اس میں کھولیے اور پڑھیے, اس کتاب سے روایت بیان کریں. کیا کہا رسول نے, جو گانا سنتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے. پریکٹیکلی بات ہے, جو بچے ہر وقت گانا سن رہے ہیں, کان میں ہیڈ فون لگے ہوئے, یہ گانا وہ گانا, اور وہ گھر میں ماں باپ کی بھی نہیں سنتے, اللہ کی تو بہت دور کی بات ہے, اللہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کی کیوں سنیں گے جب وہ گھر میں ماں باپ کی بھی نہیں سنتے. اور رسول اللہ کہتے ہیں جو گانا سنتا ہے, جس گھر میں گانا بجتا ہے اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی, اللہ کے فرشتے نہیں آتے, اور اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. سب سے بڑا نقصان, جس گھر میں گانا بجتا ہے اس گھر میں رہنے والوں کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. اور چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام کہتے ہیں جس گھر میں 40 دن گانا بجتا ہے, اور کتنے گھر ہیں شیان اہل بیت کے گھر غفلت میں ہیں, معرفت نہیں ہے, گھروں میں ایام ازاں ختم ہوں گے تو دھڑا دھڑ گانے بج رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. چھٹے امام کہتے ہیں جس گھر میں 40 دن گانا بجتا ہے, افندر نام کا, قاف فے نون دال رے, اللہ افندر نام کے شیطان کو اس گھر پہ مسلط کر دیتا ہے, اور جب وہ شیطان اس گھر میں آ جائے تو اس گھر کے لوگوں کی حیا ختم ہو جاتی ہے. حیا,
شرم نہیں رہتی کس بات کی؟ کہا اسے کوئی برا بھلا کہے تو برا نہیں لگتا، اور اس کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کسی کو برا کہہ رہا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو برا نہیں لگتا۔ دیکھا آپ نے ایک گناہ کے سبب کتنے گناہوں پڑ گئے؟ کسی کو برا بھلا کہا تو بھی گناہگار، کسی کا دل دکھایا، کوئی اس کو کہے تو بھی فرق نہیں پڑا، نہیں بولنے دو۔ یہ کردار ہمارے سامنے ہے معاشرے میں۔ کیوں؟ گانا سنتے ہیں نا، دل سخت ہو گیا، ہدایت اثر نہیں کرتی سخت دل کے اوپر۔ تو 5 چیزیں آج آپ کے سامنے آ گئیں کہ یہ 5 باتوں سے خدا ہم کو، ہماری نسلوں کو دور رکھے کہ اگر یہ 5 باتیں ہیں، گانا ہے گھر میں تو دعا قبول نہیں ہوگی، شیطان مسلط ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگر دل سخت ہو گیا ہے، کیسے یہ سختی دور ہو؟ یا اگر الحمدللہ کسی کا دل سخت نہیں ہوا، وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں ان باتوں پہ عمل کروں کہ دل میں سختی آنے ہی نہ پائے۔ دونوں لوگ جو چاہتے ہیں سختی آئے نہ، اور جن کے دل میں سختی آ گئی، کیسے بچیں؟ کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کی بارگاہ۔ دوسری چیز، تلاوت قرآن کریں۔ رسول نے کہا تھا تلاوت قرآن تمہارے دل پہ لگے ہوئے زنگ کو دھو ڈالتا ہے۔ اچھا، سب سے بڑا مسئلہ یہ تلاوت قرآن کیسے کریں؟ سائنس سے جتنا ہم نے نقصان اٹھایا ہے نا، اتنا فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج موبائل کس کے پاس نہیں ہے؟ کس کے پاس نہیں ہے؟ جہاں موبائل میں اتنے کانٹیکٹ نمبر ہیں، جہاں موبائل میں فلاں چیزیں سیو کی ہیں، اسی موبائل میں آپ لوگ قرآن کیوں ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے؟ اس موبائل میں قرآن کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ بڑی الکسی، بڑی کاہلی آتی ہے۔ اب گھر کا کام کر کے بیٹھے ہیں، مرد تو آفس میں، مرد یہ کہتے ہیں سارا دن آفس میں جان کب آئے، ہمارے پاس قرآن پڑھنے کا تو ٹائم ہی نہیں۔ کیوں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، عشاء کی نماز تو گھر میں ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھ کے 1 صفحہ پڑھ لیجئے قرآن۔ اور اگر قرآن کو اوپر آپ نے سجا کے اس کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے زلطان میں، نہیں اٹھایا جاتا، موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کریں۔ موبائل تو جانواز میں بھی ساتھ رکھا ہوتا ہے، اس موبائل کو اٹھائیے، قرآن کا 1 صفحہ پڑھیے، اور یہ سوچ کر پڑھیے کہ یہ میرا خدا مجھ سے کہہ رہا ہے، آج میرا خدا یہ مجھ سے کہہ رہا ہے۔ 1 صفحہ عربی پڑھیے اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے، آپ قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں گے۔ جیسے آپ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پہ آئیں گے، آپ کو اللہ کا کلام سننے میں مزہ آئے گا۔ ابھی جوان کہتے ہیں ہم سے تفسیریں پڑھی نہیں جاتی، بڑی مشکل لگتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سے شغف ہی نہیں رکھا۔ آپ شروع کریں قرآن کو پڑھنا۔ آیت اللہ خمینی کہتے تھے، آج کے میں اس دور میں یہ باتیں بھی لوگوں کے، خصوصاً خواتین کے منہ سے سنتی ہوں کہ جب قرآن سمجھ ہی نہ آئے تو پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ارے آیت اللہ خمینی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا نا، ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، کہا عربی میں ہی پڑھو۔ بار بار دعائے کویل عربی میں ہے، ہر جمعرات پڑھتے ہیں۔ اب جب دعائے کویل پڑھتے ہیں ہمارے نظروں میں ترجمہ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ کافی دن تک ہم ترجمہ پڑھتے رہے کہ سمجھے تو مولا علی کیا دعا کرنا سکھا رہے ہیں۔ ہمیں حدیث قصہ کا ترجمہ یاد ہے، ہمیں دعائے کویل کا ترجمہ یاد ہے۔ کیوں؟ پڑھتے رہے۔ حدیث قصہ کو ہفتے میں 1 دن شب جمعہ پڑھتے رہے۔ تو اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں گے، آیت اللہ خمینی کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا، عربی ہے پڑھو، جتنا زیادہ پڑھو گے قرآن کے معارف کھلیں گے۔ علامہ طالب جوہری سے ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہتے تھے قرآن اتنا پڑھو کہ قرآن کے صفحے گھسنے لگیں۔ کتابیں خریدتے ہیں، میگزینز خریدتے ہیں، قرآن اتنا پڑھو صفحوں کو پلٹتے پلٹتے وہ پیج گھسنے لگے تاکہ نیا قرآن لاؤ۔ ہم لوگوں کی زندگی میں جو جہیز میں قرآن مل گیا وہ آج تک سلامت ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے۔ رمضان میں نکالتے ہیں اور 1 دفعہ قرآن پڑھ کے بڑا سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں ہم نے قرآن ختم کر دیا، اس کے بعد قرآن میں کیا لکھا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کی تلاوت جتنی کریں گے دل کی سختی دور ہو جائے۔ موبائل پہ پڑھیے، ابھی تھوڑا مشکل لگتا ہے، موبائل پہ آپ پڑھیے، 10 دفعہ موبائل لکھتے ہیں، میسج کسی کا تو نہیں آ گیا، شوہر کا میسج نہ آ گیا، کچھ کہا نہ ہو، ڈانٹ پڑ جائے، دنیا کے لوگوں کی فکر ہے، کبھی خدا کے لیے۔ علماء کہتے ہیں جب قرآن کھولو تو یہ سوچو جو صفحہ آ گیا ہے آج میرا خدا مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، کلام الہی خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن پڑھنا شروع کریں تاکہ ہماری زندگیوں سے غفلت۔ وقت مکمل ہو گیا، بس ایک چیز اور بیان کر دوں، اگر ہم دل کی سختی کو دور کرنا چاہتے ہیں، علمی مجالس میں دروس میں بیٹھیے۔ شادیوں میں جانے کا ٹائم ہے،
چوتھی میں بھی جائیں گے, مائیوں میں بھی جائیں گے, ولیمے میں بھی جائیں گے, نکاح میں بھی جائیں گے. کبھی ہم نہیں کہتے نا بس نکاح میں شریک ہو جائیں اور صاحب خانہ کو تحفہ دے کر, نہیں, جتنی تقریبات ہیں اتنے جوڑے بنائیں گے, ایک جوڑا پہن گے. ہر جگہ جانے کا وقت ہے مگر دروس میں جانے کا وقت ہے. ہفتے میں ایک دن صحیح جائیے, 1 گھنٹہ زندگی میں, پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ نکالیے اور جائیے آپ کے علاقے میں جہاں درس ہوتا ہے بیٹھیے. اچھا, درس سے بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ملائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کہتے ہیں میں رسول اسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں اور رسول بیٹھے تھے. یک بارگی ابو ذر آ گئے اور ابو ذر نے آ کے ایک عجیب سوال کیا رسول خدا سے. کیا سوال کیا؟ اللہ کے رسول, کسی مومن کے جنازے میں جانا تشییع کرنا افضل ہے یا کسی علمی مجلس میں, میں آسان اردو بول دوں, کسی درس میں بیٹھنا افضل ہے یا کسی جنازے کی تشییع کرنا افضل ہے؟ سوال کیا. تو رسول اسلام کہتے ہیں اگر جنازے کی تشییع کرنے والے کچھ لوگ ہوں جو جنازہ لے کے قبرستان جا رہے ہیں, تم علمی مجلس میں بیٹھو, درس کی محفل میں بیٹھو. کیوں؟ 1000 شہیدوں کے جنازوں کی تشییع کرنے کا ثواب اس 1 گھنٹہ جو تم بیٹھ کے علم سیکھو گے مل جائے گا. 1000 مرتبہ جہاد کرنے کا ثواب مل جائے گا جو تم 1 گھنٹہ بیٹھو گے. 1000 سال کی نمازیں جس کی ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہو, اتنا ثواب مل جائے گا اگر تم 1 گھنٹے کسی درس کی محفل میں بیٹھو. پھر رسول کہتے ہیں پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے گا اگر تم 1 گھنٹے کسی علم کی درس کی محفل میں بیٹھو. تو ابو ذر کہتے ہیں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب 1 گھنٹے میں بیٹھنے سے مل جائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک قرآن کا نہیں, 12,000 مرتبہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب 1 گھنٹہ جو تم درس کی محفل میں بیٹھو گے مل جائے گا. کیا فائدہ ہے؟ اتنا فائدے. ملتا کیا ہے؟ دین کی معرفت ملتی ہے. نماز پڑھ رہے ہو تو کیوں پڑھ رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو تو کیوں رکھ رہے ہو, کیا اجر ملے گا دنیا میں آخرت میں. ہر واجب کی لاجک آپ جان جائیں گے, اس کا ثواب جان جائیں گے, چھوڑنے پر گناہ جان جائیں گے. اور جب انسان کے پاس علم آ جائے تو واجبات سے ہٹ نہیں سکتا. تو پتہ ہی چلا ترک واجبات, گانا سننا حرام. اگر ہم یہ کام کرتے رہے تو ہمارے دل میں سختی آتی رہے گی, اور اگر ہم اسی سختی پہ قائم رہے تو میدان قیامت میں گلہ مت کیجئے گا. علی نے ہماری شفاعت نہیں کروائی, علی نے مومنوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے, محبوں کی شفاعت کا وعدہ کیا ہے. ہم کیسے محب ہیں؟ نام علی کا لیتے تھے, کام یزید کے کر رہے ہیں. یزید کے لشکر میں یہ سارے کام تھے, گانا بجانا. یہ سارے گناہ یزید کے لشکر میں تھے. بیویوں کے سروں سے چادریں چھینتے, انہیں خوف نہیں آیا. ہم تصور کرتے ہیں تڑپ جاتے ہیں, علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ رہی, یہ جملہ ہی رونے کے لیے کافی ہے. علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہ رہی, عباس کی بہن سر برہنہ پھری بازاروں میں, درباروں میں. کل میں نے آپ کے سامنے حال بیان کیا تھا 11 محرم کو کیا ہوا. بیویوں کا حال تو میں نے کل پڑھا تھا, لیکن میں نے سید سجاد کا حال نہیں پڑھا. جب 11 محرم آئی تھی نا, اور سید سجاد نے اپنے بابا کا لاشا دیکھا تھا, اپنے بھائیوں کے لاشے دیکھے تھے, اپنے چچا کا لاشا دیکھا. جوان ہے, غیرت مند ہے. ایک مرتبہ سید سجاد کا رنگ زرد پڑ گیا, پیلا ہو گیا رنگ. میں زندہ ہوں بابا, مگر آپ کو دفنا نہیں سکتا. کسی کا بھی وارث زندہ ہو تو اس کا لاشا دفن ہوئے بغیر نہیں رہتا. بابا میں زندہ ہوں مگر میں آپ کا لاشا نہیں دفنا سکتا. کیوں؟ میرے ہاتھ زنجیروں میں بندھے ہیں, میرے پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. ایک مرتبہ یہ احساس کر کے سید سجاد کا رنگ پیلا پڑ گیا. زینب کبریٰ نے دیکھا
اونٹ پہ سوار تھی. دیکھا اگر میں نے کچھ نہ کیا تو میرا سجاد مر جائے گا, ایسا لگتا ہے روح نکلنے والی ہے. زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. عزیزداروں بڑی آسانی سے سن لیا, زینب نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. جو بلندی سے گرتا ہے زمین پر, کوئی اس سے پوچھے اس کے جسم پہ کتنی چوٹیں ہیں. اور زینب تو بار بار گری ہے اونٹ سے, کبھی سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے, کبھی بھائی کے لاشے پر, کبھی سید سجاد کا حال دیکھ کر. سید سجاد کہتے پھوپھی کیا ہوا؟ کہا بیٹا تمہارا رنگ زرد پڑ گیا, مجھے ڈر تھا تمہاری روح نہ نکل جائے. نہ گھبراؤ, ہمارے شہیدوں کی قبریں بھی بنیں گی اور ہمارے شہیدوں کے زوار بھی آئیں گے. یہ اللہ کے وعدہ ہے جو حسین نے نبھایا ہے. عزیزداروں قافلہ کوفے چلا گیا. جب قافلہ کوفے چلا گیا نا 11 محرم کو, 12 محرم آئی ہماری جانیں قربان ان شہیدوں پہ. 12 محرم کو بھی تپتی ہوئی دھوپ میں لاشیں پڑی ہیں بے سر کی, جسم خاک و خون میں غلطا ہے. ایک بار کی بنی اسد کی اب مرد نکلے. عورتوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا حسین سے وعدہ کیا تھا ہم آپ کی قبروں کو دفنا دیں گے, بس ہم نکل رہے ہیں جا کے مولا کی قبروں, مولا کے جسموں کو دفنا دیں. عورتوں نے کہا ہم نے بھی وعدہ کیا تھا. عورتیں نکلی. بچے کہتے ہیں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مولا حسین سے وعدہ نبھانے. بچے بھی نکلے. اور عورتیں آ کے کہتی ہیں کل رات اس مقتل میں رونے کا کتنا شور تھا. کوئی بی بی سینہ پیٹ پیٹ کے کہتی تھی ہائے میرا حسین. اس ماں کو کیسے چین آئے گا جس کے لال کا لاشا پڑا ہے تپتی رہتی پر. سب پہنچے مقتل میں, مگر پہچانے کیسے؟ کسی شہید کے جسم پہ سر نہیں ہے. کیسے پہچانے؟ قبیلے کے سردار نے کہا ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اور ساری لاشوں کو اسی قبر میں ڈال دیتے ہیں. بڑی سی قبر کھود کے تیار ہو گئی. اللہ ہم سب کو پھر کربلا جانا نصیب کرے. حسین کی روزدری کے سامنے گنج شہیدہ ہیں. جب بڑی سی قبر تیار ہو گئی تو کوفے کی طرف سے آواز آئی ذرا ٹھہرو میں آ رہا ہوں. اس آواز کو سب قافلے والوں نے سنا. کون آ رہا ہے؟ حسین کا بیمار بیٹا. اللہ کسی کے بچے کو بیمار نہ کرے, اور بیمار ہو تو غربت نہ ہو. کہا میں آ رہا ہوں. ایک بار کی سید سجاد آئے. لوگوں نے دیکھا یہ عجیب شخص ہے. جیسے گھوڑے سے اترے اعجاز امامت سے ہتھکڑیاں کھلی, پاؤں کی بیڑیاں کھلی. ابھی جنازوں کو دفنانا ہے نا, مگر گلے کا توق نہیں کھلا. اور گلے کا توق کیسا تھا؟ اس میں کیلیں لگی ہوئی تھی. امام دائیں طرف گردن گھمائے تو بائیں طرف سے خون بہتا تھا, بائیں طرف گردن گھمائے تو دائیں طرف سے خون بہتا تھا. ایک بار کی آ کے کہتے ہیں کیوں پریشان ہو؟ کہا یہ لاشیں پڑی ہیں, ہم نے وعدہ کیا تھا ہم دفنائیں گے, مگر پہچانے کیسے کون کس کا لاشا ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں معجزے سے آ گئے ہیں. کیوں؟ امام کا لاشا امام دفن کرتا ہے. سید سجاد کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کس کا لاشا ہے. یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے, یہ غلام جان کا لاشا ہے. ایک لاشے پر سید سجاد گر گئے زمین پر, سینے پہ ہاتھ رکھا, ہائے میرا بھائی علی اکبر. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ نہیں رہے ہو کلیجے میں سنا گڑی ہے, یہ علی اکبر کا لاشا ہے, یہ علی اصغر کا لاشا ہے, عباس کا لاشا ہے. سب لاشوں کو بتا دیا. ایک بار کی ایک لاشے پہ آئے اور اس لاشے پہ آ کے لاش سے رپٹ کے رونے لگے. بابا میں یتیم ہو گیا, بابا میں اب باپ بھی بہنوں کو لے کر بازاروں دربار میں سرگرداں ہوں. ایک بار کی قبیلے کا سردار کہتا ہے یہ آپ بابا بابا کہہ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے, اور میں حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں. حسین کا لاشا دفن کرنا ہے. حسین کا لاشا اتنا پامال ہو چکا تھا کہ لاش کو اٹھا نہیں سکتے تھے.
مقاتل کہتے ہیں جب گھوڑے دوڑائے ہیں نا مولا حسین کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں تھی. میں سوچتی ہوں زہرا نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے بچے کا لاشا. سید سجاد نے چٹائی منگوائی, یہ لاشا ایسے نہیں اٹھے گا. چٹائی آ گئی, چٹائی پہ لاش کے ٹکڑے رکھے گئے اور ایک بار کی سید سجاد قبر کھد گئی ہے. سید سجاد اٹھا کے ہاتھ پہ کہتے ہیں, ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے ہیں, مدینے کا رخ کیا, نانا رسول اللہ آئیے, بابا کا لاشا بہت پامال ہے, میں اکیلے نہیں دفنا سکوں گا. نانا رسول اللہ آئیے مدد کو. نجف کی طرف رخ کر کے کہا, دادا علی مرتضیٰ آئیے مدد کو, بابا کا لاشا بہت پامال ہے, اٹھا نہیں سکوں گا. اور ایک بارگی کہتے ہیں, چچا حسن مشتبہ آئیے مدد کرنے کو. اور ایسا لگا کہ تینوں ہستیاں کربلا میں موجود ہیں. ایک بارگی دیکھتے ہیں سید سجاد قبر میں اترتے ہیں, رسول اللہ آئے, گردن کے نیچے ہاتھ لگایا. علی مرتضیٰ آئے, حسین کی ٹوٹی پسلیوں کے نیچے ہاتھ لگایا. حسن مشتبہ آئے, قدموں کے نیچے ہاتھ لگایا. ان ہستیوں نے اٹھا کر قبر میں کھڑے ہیں سید سجاد. سید سجاد کو لاشا دیا, سجاد پکڑو. سجاد نے جب لاشا پکڑا تو پہلو میں کھڑی ہوئی, پہلو میں کھڑی ہوئی فاطمہ زہرا کہتی ہے, سجاد آہستہ, میرا بیٹا بہت پامال ہے. الا لعنت اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بارلہا تجھے حسین کی پامال لاش کا واسطہ, ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے. ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما لے. حسین کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ جو اس فرش عزا پر بھی پرسا لینے موجود ہیں, فاطمہ زہرا کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما لے. مولا یہ سب عزادار حاجت مند ہیں, ہم سب کے دلوں میں جو جو حاجتیں ہیں غیب سے پورا کر دیں. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے, جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک صالح بنا دے. سب کی آمین شامل ہوگی تو سب کی دعائیں قبول ہوں گی. بارلہا جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے. جو بیمار ہیں ان کو فاطمہ صغرا کا واسطہ غیب سے شفائے کلی عطا فرما دے. ایک بچہ محمد رضا کربلا میں آئی سی یو میں ہے, خدایا اس کو شفائے کلی عطا فرما. معبود جو جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے. جس کا رزق تنگ ہے اس کے رزق میں برکت دے دے. جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. معبود ہمارے ملک پاکستان کی آزادی کی حفاظت فرما, عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. اور جب امام زمانہ ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.